ہمارا مقصد ایک ہے، قرآن ایک ہے، کعبہ ایک ہے، نبی پاک کی ذات مطہر ایک ہے، نبی کریم کے آثار اور نبی کریم کی تعلیمات اور ان کے شاگرد اور ان کی آل سارے مشترک ہیں۔ کوئی آدمی اس سے نہ شیعہ انکار کر سکتا ہے نہ سنی انکار کر سکتا ہے۔ جو بھی سنی اہل بیت کا احترام نہیں کرے، ان سے محبت نہ کرے، سنی نہیں کہلاتا۔ جو بھی شیعہ اس بات کا انکار کرے کہ پہلی تبلیغ میں، پہلے پیغام میں نبی کریم کا ساتھ دیا جن لوگوں نے، جن ہستیوں نے، اور اس کے لیے جانیں دیں، مال دیا، وطن سے دوری اختیار کی، اور ہمارے پیارے نبی کریم نے رات کو آواز دی تو رات کو کھڑے ہو گئے، صبح کے وقت آواز دی صبح کو کھڑے ہو گئے، اپنا کام چھوڑ دیا، اپنی اولاد کو چھوڑا نبی کی خاطر، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا۔ جنگ بدر میں یہ سچویشن تھی، اس طرف بھائی ایک بھائی اس طرف تھا، ایک بھائی اس طرف تھا، کون اپنے بھائی سے لڑ سکتے ہیں؟ لیکن میرے نبی کے پیارے صحابہ نے نبی کی خاطر میدان میں اتر گئے۔ تو امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا، میرے نانا کے صحابی ہو، تم پر سجاد کا سلام ہو، تم نے میرے نانا کی اس وقت مدد کی جب کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، تم نے میرے نانا کی خاطر اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، بھائیوں کو چھوڑا، ملک کو چھوڑا۔ تو کوئی بھی آدمی اس کا انکار کرے گا، نہ شیعہ کہلائے گا نہ سنے۔ جب ہمارے مفادات مشترک ہیں، ہمارے مسائل مشترک ہیں، ہمارے جو ہے وہ ایشو مشترک ہیں، تو ہمیں مل کر جو ہے کام ہونا چاہیے۔ اگر تھوڑا بہت اختلاف ہوتا ہے تو بھائیوں میں بھی ہوتا ہے۔ اگر انسان سوچنے پر شروع کر دے کہ پہلے مرتبے میں سوچے گا کہ میں مسلمان ہوں، دوسرے انسانوں سے جدا ہو جائے گا۔ پھر ان مسلمانوں میں کہے گا میں شیعہ ہوں تو سنیوں سے جدا ہو جائے گا۔ شیعوں میں آئے گا تو وہ کہے گا کہ میں جو ہے زیادہ ملنگ شیعہ ہوں تو دوسرے شیعوں سے جدا ہو جائے گا۔ پھر دوسرا نمازی شیعہ ہو جائے گا، میں نمازی پڑھنے والا شیعہ ہوں، یہ ملنگ نہیں ہوں، میں فلاں مجتہد کو، آخر میں اکیلا رہ جائے گا۔ لیکن اگر جمع ہونے پر آئے کہے کہ یہ میرے شیعہ بھائی ہیں، سنی بھی میرے بھائی ہیں، یہ دوسرے لوگ بھی خدا کی مخلوق ہیں، تو سب کو اکٹھا کر لے گا۔ اس زمانے میں لوگ غلط کاموں پہ اکٹھے ہو رہے ہیں، گناہ پہ اکٹھے ہو رہے ہیں، مشترکہ مفاد ان کا گناہ بن گئے، مثلا کسی نشے پہ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ تو مسلمان جو نبی کی امت ہیں، نبی کریم کو ماننے والے ہیں، وہ کیوں اکٹھے نہ ہوں؟ کیوں مل کر جو ہے وہ مشترکہ مسالے کے لیے کام نہ کریں؟ آج ہماری مشکل یہ نہیں ہے کہ کوئی شیعہ یہ سنے، ہماری مشکل یہ ہے کہ ہمارا بچہ نماز سے دور ہو گیا، ہمارا بچہ دین سے دور ہو گیا، ہمارا بچہ قرآن سے دور ہو گیا، وہ نماز کے بجائے انٹرنیٹ کی طرف جا رہا ہے، نماز کے بجائے جو ہے وہ موبائل کی طرف جا رہا ہے۔ تو اس چیز کی طرف ہم مل کر جو ہے توجہ دیں اور ان چیزوں کی طرف فالو کریں۔ ہاں اگر کوئی کہیں اختلاف تھوڑا بہت ہے، وہ انسانیت کا تقاضا ہے، یہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں۔ میں یہاں بیٹھے ہوئے، میں نے تقریر کی ہے، 10 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، باہر جائیں کہ آپ سے کوئی پوچھے کہ فلاں آدمی نے کیا بات کی، تو ہر آدمی مختلف بتائے گا، کم از کم عبارتیں مختلف ہوں گی۔ تو اس عبارتوں کے مختلف ہونے کو ہم زحمت نہ بنائیں، بلکہ نبی کریم کی وہ حدیث کے پاس رکھیں جہاں ارشاد ہوا اختلاف امتی رحمہ۔ جی نبی کریم نے ارشاد فرمایا میری امت کا جو ہے آپس میں نظریاتی اختلاف، جھگڑا نہیں، باعث رحمت ہے۔ ہمیں اس چیز کی طرف توجہ دینی چاہیے اور مل جل کر کام کرنا چاہیے، اختلاف کو ہوا نہیں دینا چاہیے، مشترکات کو ہوا دینا چاہیے۔ دیکھیں نبی کریم کی بارگاہ میں یمن کے رہنے والے بھی صحابہ موجود ہیں، ایرانی بھی اس میں ہیں، اس میں جو ہے وہ عراق سے آئے ہوئے بھی ہیں، لہجے ان کے مختلف ہیں، ان کے جو ہے وہ طریقہ کار ممکن ہے بعض اوقات مختلف ہوں، لیکن وہ سارے مل کر جو نبی کریم کا ساتھ دے رہے ہیں، اسلام کو مضبوط کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ سلمان فارسی تو ایران کا رہنے والا ہے، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ جی یہ نہیں کہا کہ اویس کرنی تو کرن کا رہنے والا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، سب مل کر نبی کریم آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور منتظر ہیں کہ وہ آرڈر کیا دے رہے ہیں۔ ہم بھی کوشش کریں کہ ایسے کام کریں کہ کل نبی کریم کی بارگاہ میں سرخرو ہوں اور فخر سے کہہ سکیں کہ ہم امتی تھے، امتی ہونے کا جو ہے وہ حق ہم نے ادا کر دیا۔ تو محرم آ رہا ہے، اس حوالے سے بھی گزارشات تھی کہ محرم کے دوران سب ریسپیکٹ کرتے ہیں۔ اصل میں ہوتا ہے نا
کہ ہر آدمی کا اپنا انداز ہوتا ہے غم منانے کا. یہ دیکھیں ایک گھر میں بھی کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ایک بھائی ایک انداز سے غم منا رہا ہوتا ہے, دوسرا بھائی دوسرے انداز سے غم منا رہا ہوتا ہے, تیسرا بھائی ایک اور انداز سے ہوتے, سارے غم زدہ ہیں. ایک اونچی آواز سے روتا ہے, ایک کم آواز سے روتا ہے, ایک آپس سے باہر ہو جاتا ہے, ایک اندر اپنے غم لے لیتے ہیں, لیکن ساروں کو غم ہوتا ہے. اور کون ہو نہیں سکتا کہ مسلمان ہو اور اس کو نواسہ رسول کا غم نہ ہو, نواسہ رسول کی بارگاہ میں عقیدت پیش نہ کرتا ہو. سب عقیدہ سب کا ایک جیسا ہے, تو ہمیں مل جل کر جو ہے وہ اختلافی باتوں کو سائڈ پر چھوڑیں, اختلافات کو ہوا نہ دیں, مل جل کر کے محرم اس کو آگے بڑھائیں. انشاءاللہ آپ کے پروگرام ہوں, ہمارے علماء آپ کے پروگراموں میں جائیں, ہمارے پروگرام ہوں, آپ کے علماء ہیں. اور اس کا ایک اور فائدہ ہوتا ہے, جب آپ کے لوگ آتے ہیں نا پھر ہمارے لوگ کنٹرول میں رہتے ہیں. اور یہ اچھی چیز ہے, اور اس کا اثر کیا ہوتا ہے, بچوں پر اچھا اثر پڑتا ہے. ہمارے لوگ کنٹرول میں رہے نا تو بچوں کی تربیت اچھی رہتی ہے کہ وہ غلط باتیں جذبات غلط جذبات ان کی طرف منتقل نہیں ہوتے. اس کے برعکس بھی اس طرح ہے کہ ہم آپ کی مساجد میں جائیں, وہاں پر آپ کی طرف سے جو قرآن بیان ہو رہا ہے, حدیث بیان ہو رہی ہے, جو ذکر بیان ہو رہا ہے, اہل بیت کا صحابہ کرام کا ذکر بیان ہو رہا ہے, تو وہاں پر آپ کے لوگ بھی جو جذباتی ہوں گے کنٹرول میں ہوں گے, اور پھر ایک مشترکہ فضا قائم ہوگی. پھر جو ہے وہ یہ جو ایک سلسلہ شروع ہوا ایک زمانے میں نفرتوں کا, فرقہ واریت کا, اس سے پہلے کی فضا پلٹ کر آ سکتی. یہ گزارشات تھی جس کی وجہ سے آپ کو صاحب کو جو تکلیف تھی, جو اب باری باری پہ سارے بولے. میں نے اس لیے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا, سب سے چھوٹا مولوی ہوتا ہے نا سب سے پہلے بات کرتا ہے. میں سب سے چھوٹا ہوں اس لیے پہلے بات. آپ سب سے بڑے تو صاحب طرف کرائی نہیں. میرا نام ہے سید زوار حسین. ایند کو بھی گل کر بڑا نام سید زوار حسین شاہ. تے میں ایران بچ علوم قرآن و حدیث بچ پی ایچ ڈی کی تھی. میں آج کل ناروے بچ تھا دینی خدمات انجام دے رہا. ناروے بچ تو سنی خوش قسمتی ہستے 4 علماء مختلف فرقے نے, چاروں مانسرے تھے. میں شیعہ مسجد جہاں میں ناجل القرآن بھائی اپنے حافظ صداقت مانسرے تھے وہ مطلب میں ناروے چن. پھر بٹل دن محبوب رحمان صاحب جماعت اسلامی دی مسجد چن. پھر تلدے لاریے دے قاری داؤد صاحب تبلیغی جماعت تن. وہ لوگ تعجب کر دیں کہ سارے فرقے سے مانسرے سارے فرقے قبضہ کر لیں. ان کے مانسرے والے سے ناروے قبضہ کر لیں. بسم اللہ. تو دعوت دو مہمانوں بار بار تھوڑی سی گل کرنا.